بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپریم کورٹ نے بلوچستان سے قومی اسمبلی کے رکن عادل بازئی کی رکنیت بحال کر دی. یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس عادل بازئی صاحب کے 2 حلف نامے پہنچے. ایک میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں یعنی تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور دوسرے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے دوسرے حلف نامے کو تسلیم کر لیا. یہ دوسرا حلف نامہ ہے جو یہ جعلی تھا. اس میں جو شناختی کارڈ نمبر لکھا گیا تھا عادل بازئی صاحب کا وہ غلط تھا. جن 2 گواہوں کے دستخط تھے ان کے شناختی کارڈ کا نمبر بھی غلط تھے، یعنی بالکل ہی جعلی تھا. اور دوسرا جو تھا اس میں ظاہر ہے وہ نشان تو انہیں دیا نہیں گیا تھا بلے کا، تو کسی اور نشان پہ انہوں نے لڑا تھا. اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن سے کہا مبینہ طور پر کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں لکھ کر بھیجا، بعض اخبار نویسوں کا کہنا ہے کہ ان کی رکنیت ختم کی جائے. چنانچہ ان کی رکنیت ختم کر دی گئی، جبکہ سول کورٹ میں معاملہ تھا. اور بتایا جاتا ہے، ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا. آج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں، جس میں جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھیں، اس مقدمے کی سماعت کی. عدالت نے 21 نومبر کا فیصلہ ملتوی کر دیا، اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ شاید 12 دسمبر کو سنایا جائے گا. ممکن ہے ایک آدھ پیشی اور بھی ہو، لیکن عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیس اتنا واضح ہے کہ یہ ملتوی نہیں ہو سکتا. یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب مقدمہ ہے. یعنی 2 حلف نامے ہیں، تو اصول یہ ہے کہ جس دستخط کو کسی بھی شخص کے دستخط ہوں جسے وہ اون کرے گا، وہ کہے گا یہ میرے دستخط ہیں، وہی تسلیم کیا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن والوں کی مرضی ہے، شیر کی مرضی انڈا دے یا بچہ دے. تو وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پہنچے وہ. تو آج کی سماعت کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان کے وکیل تیمور اسلم نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کا حوالہ دیا. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے کہا کہ آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ انحصار کرنا چاہتے ہیں. جسٹس عقیل عباسی نے کہا اب تو وہ کہتے ہیں ترمیم بھی آ چکی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، بہرحال آگے چلیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ موجودہ کیس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ انحصار کر سکتے ہیں کہ عادل بازئی مخصوص نشستوں والے 21 ممبران کی فہرست کا حصہ تھے. عدالت نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈکلیریشن نہیں دے سکتا. عدالت کو بتایا گیا کہ امیدوار کا تعلق کس جماعت سے ہے، یہ متعین کرنا عدالت کا کام ہے. درخواست گزار کے وکیل تیمور اسلم صاحب نے کہا کہ عادل بازئی کو الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63A کے تحت ڈی سیٹ کیا. الیکشن کمیشن نے حقائق کا درست جائزہ لیا، نہ انکوائری کے لیے عادل بازئی کو بلایا ہی نہیں. آدمی کو موقف پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فیصلہ کر ڈالا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عادل بازئی کے حلف ناموں کا معاملہ سول کورٹ میں تھا، تو الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار کیسے ہے؟ کیا الیکشن کمیشن سول کورٹ کے زیر التوا معاملے میں نوٹس لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے جی، جو چیز چاہے کر سکتا ہے. محترمہ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عادل بازئی کے 2 حلف نامے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے پر دستخط کیے. کیا الیکشن کمیشن اس فراڈ پر انکوائری کر سکتا ہے؟ انکوائری تو خود الیکشن کمیشن پہ ہی ہونی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا معاملہ طے کریں گے. کسی کو اسمبلی سے باہر نکال دینا معمولی کارروائی نہیں، ہر پہلو دیکھنا ہوگا.
کہ اس کی سماعت میں نے آپ سے عرض کیا کہ 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بڑی خبر یہ ہے جو ایک اخبار میں چھپی ہے کہ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی کارروائی تو کر ہی رہے ہیں، اب بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان ان کے خلاف وفاقی حکومت کی خصوصی شکایت پر کارروائی کا منصوبہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اب فوجداری مقدمہ درج کیا جائے گا۔ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ اور وفاقی کابینہ کو کیا اعتراض ہے؟ وفاقی کابینہ تو اور ارکان اسمبلی کا حال یہ ہے کہ جو ترمیم منظور کی گئی وہ کسی نے پڑھی تک نہیں تھی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں وزیر قانون نے بھی نہیں پڑھی تھی۔ اور وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری کی، جس کے بعد کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو کابینہ کی منظوری کے بعد ٹرائل کا منصوبہ ہے۔ 270 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف۔ 240 تھے چند دن پہلے تک، لیکن اب جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق 270 مقدمات ہو چکے ہیں۔ غالباً یہ گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں یہ شامل ہوگا۔ کسی سابق حکمران کے خلاف 2 مقدمے ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جب سے یہ عدالتی نظام وجود میں آیا ہے، 2 یا 3 صدیاں گزر چکی ہیں، اس وقت سے آج تک کسی حکمران کے خلاف اتنے مقدمات درج کیے گئے ہوں۔ یعنی ان کے اپنے کارکنوں کے قتل کا مقدمہ بھی ان پہ درج ہوا، کوئٹہ میں ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی ان پہ درج ہوا، اور اس وقت جب وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے ان پر مختلف شہروں میں لوگوں کو اکسانے کا مقدمہ درج ہوا۔ خیر یہ تو یعنی پھر بھی قابل فہم ہے، یعنی دلیل یہ ہے، جواز یہ تراشا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا۔ چونکہ انہوں نے اکسایا تھا اس لیے بے شک وہ پولیس کی حراست میں تھے، لہذا وہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس خاتون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو لاہور میں بیک وقت 4 جگہوں پر موجود تھی؟ کور کمانڈر ہاؤس میں بھی، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، وہاں بھی موجود تھیں، وہ ایک تھانے میں بھی موجود تھیں، رات بیکری میں بھی موجود تھیں، اپنا زواں پارک میں بھی موجود تھیں، اور اسی وقت ٹھیک اسی وقت میاں والی میں بھی موجود تھیں۔ اور یہ سارے مقدمات چلائے گئے اور کوئی سال بھر وہ جیلوں میں رہیں۔ اور یہی باقی لوگوں کا بھی معاملہ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اعجاز چودھری کا، محمود الرشید کا، حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ تو کراچی میں تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے، ان پہ دوسرے شہروں میں مقدمات ہیں۔ ایک جناب شہباز شریف صاحب نے ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ بدعنوانی ایک بڑا گھناؤنا چیلنج ہے، عوام کرپشن کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیں، انسداد بدعنوانی کا عالمی دن ہے۔ اس پر یہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ تمام کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، اور تمام شہریوں پر زور دیا کہ وہ شفاف اور جواب دہ معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ پیغام اس شخص نے دیا ہے جس دن اس پہ کرپشن کے 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اور اسی دن انہیں وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ FIA کے متعلقہ افسر سے کہا گیا کہ آپ پیش نہ ہو، اس لیے کہ ملزم جو ہے وہ وزیر اعظم نامزد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ کیس ہے جس میں دستاویزی شہادتیں بھی موجود تھیں، گواہ بھی موجود تھے، وعدہ گواہ بھی موجود تھے، اور یہ وہ کیس ہے
جس کے 2 ملزمان جو ہیں پراسرار حالات میں ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلے گئے، جس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان جناب بگڑ گئے ہیں اور بہت بگڑے ہیں۔ خبر تو کل کی ہے لیکن کل نظر نہیں پڑی اس پہ۔ انہوں نے اپنا احتجاج گو مؤخر کر دیا ہے، 16 دسمبر کے پہلے 1 دن کے لیے کیا تھا، اب 2 دن کے لیے مؤخر۔ انہیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد وہ لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ کل پشاور کے جلسہ عام میں انہوں نے کہا ہمیں دھمکیاں نہ دو اور تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ دھمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے بلکہ بگڑتے ہیں، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، اور بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ یہ ایک عالم دین کہہ رہا ہے کہ بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ محترمہ مریم نواز چین کے دورے پر ہیں، بڑی حیرت ہوئی اس پہ کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ کو دورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عثمان بزدار صاحب کو دعوت ملی تھی، وہ چینی تو ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں بھی دعوت دی تھی ایک دفعہ وہ ریلوے انجن بیچنے کے لیے۔ تو وہ اس نے عثمان بزدار صاحب نے کہا وزیر اعظم سے کہ مجھے دورے کی دعوت ملی، انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ ویسے بھی عثمان بزدار صاحب کیا گفتگو کرتے۔ تو وہ 8 سے 15 دسمبر 7 دن کا دورہ ہے، بیجنگ کے علاوہ کئی اور شہروں میں بھی وہ جائیں گی۔ چیف سیکرٹری صاحب کو ساتھ لے گئی ہیں، یہ کمیونسٹ پارٹی نے دورے کی دعوت دی ہے، حکومت نے نہیں۔ دوسرے 2 شہر ہیں شانیین، یہ ان کا تلفظ تو چینی شہروں کا آپ کو پتہ ہے، اور گوانگزو، اور ماہرین سے ملاقاتیں کریں گی اور کانفرنسوں میں شریک ہوں گی۔ پہلے دن محکمہ زراعت، پنجاب حکومت اور ATI فورس چینی کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایسے درجنوں MOUs موجود ہیں۔ مثلاً ایک MOU کے تحت ایک چینی کمپنی کو راول پنڈی کی وہ بنانی تھی، بائی پاس بنانا تھا، اور اس پر دستخط ہوئے تھے 2008 میں، اور آخر کار اس پہ کوئی عمل نہیں۔ میرے گھر تشریف لائے تھے شہباز شریف صاحب، تو ان سے میں نے کہا کہ یہ دنیا کا واحد شہر، پاکستان کا واحد شہر ہے، چھوٹے چھوٹے دیہات میں بائی پاس بن گئے، اور راول پنڈی کی ساری ٹریفک پختونخوا کی اور آزاد کشمیر کی اور مری کی سب شہر میں سے گزرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ہر گاڑی والے کو 500-700 روپے سے لے کے 5-7 ہزار روپے، مطلب بڑے ٹرالے ہیں، ٹرک ہیں بہت۔ تو انہوں نے کہا وہ تو MOU سائن ہو گیا، MOU سائن ہو گیا تھا۔ MOU سائن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سعودی عرب سے بھی MOU سائن ہو گیا تھا، $10 بلین کی انہیں ریفائنری لگانی تھی بلوچستان میں۔ تو یہ دورہ جو ہے یہ نمائشی ہے، یعنی انہیں سفارتکاری سے روشناس کرنا ہے۔ تو محترمہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، ان کے والد بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ لاہور میں ایک باخبر آدمی نے مجھ سے کہا کہ وزیر اعظم تو سابق وزیر اعظم تو اب قیدی بن چکے ہیں، جو صاحبزادی چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہتی تھی کہ جو میرے والد صاحب کہیں گے میں وہی کروں گا، اور ایسا ہی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اب وہ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ تو فی الحال تو یہی 3-4 خبریں تھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔